کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. ہمیں جوائن کیا سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے, رہنماء جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے, اور تاریخ اپنے آپ کو کیسے دہرائے گی, یہ ایک بڑا اہم سوال اس طرح سے ہے کہ 2022 میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ایک متحدہ اپوزیشن بنی تھی اور جس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تھی, اور پھر پی ڈی ایم بنی اور پی ڈی ایم نے ایک عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جس میں اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کو نکال دیا گیا, اور اس کے بعد شہباز شریف وزیراعظم بنے جو آج تک وزیراعظم ہیں, کیونکہ درمیان میں انتخابات بھی ہوئے. تو کیا اب پھر 2 سال بعد جو متحدہ اپوزیشن بنی ہے اور جس پہ مولانا فضل الرحمان جس کو لیڈ کر رہے ہیں, اس کا ایجنڈا کیا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. کامران مرتضی صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن کو جب بھی لیڈ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آتی ہے, تو اس دفعہ آپ کون سی تبدیلی لانے جا رہے ہیں؟ ابھی تک تو اس کے مقاصد, اس اتحاد کے مقاصد محدود ہیں اور صرف پارلیمان کے اندر ہیں. ویسے تو پرانے اتحاد جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس کی تاریخ تو اتنی مسخ کی گئی کہ اپنے سربراہ کو نکال دیا گیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. خیر ایسا اب تو نہیں ہو جائے گا کہیں؟ محتاط ہے, ہم نے بہت سیکھا ہے 2022 سے لے کے 2026 تک کافی کچھ سیکھا ہے ہم نے اقتدار کی. اچھا, ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں. آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر کا ہی ایجنڈا ہے, تو نو کانفیڈنس بھی تو پارلیمنٹ کے اندر سے ہی ہوتی ہے. اگر آپ نے پیپلز پایا ہے کہ آپ ہمیں جوائن کر لیں, اگر وہ بھی جوائن کر لے تو اکثریت تو پھر کیا رہے گی حکومت کے پاس؟ پھر تو حکومت جو ہے وہ پھر اس کو گرنا ہی ہوگا, اور اس کا ایک طریقہ جو دستور میں دیا گیا ہے اب وہ یہ بھی ہے, اور یہ میرا خیال نسبتاً آسان طریقہ ہے کہ بجائے اس معاملے کو سڑکوں پہ حل کیا جائے, اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ صوبوں کے معاملے میں دستور کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے یا دستور کے خلاف سوچا جا رہا ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ محدود مقاصد پہ وہ بھی جو ہے اکٹھے ہو سکتے ہیں. ہمیں تو آپ نے کہا غلطیوں سے سیکھا آپ نے 2022 سے لے کے اب تک, تو اس وقت ایک غلطی چند سیاسی تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو آخری سال یا سیکنڈ لاسٹ ایئر میں ان کے 14-16 مہینے رہ گئے تھے, اس میں نکال کے غلطی کی متحدہ اپوزیشن نے, جس کی وجہ سے عمران خان مقبول ہو گیا اور پھر فوراً الیکشن بھی نہیں کروائے. تو اگر اس دفعہ بھی آپ نے وہی غلطی دہرائی اور مسلم لیگ نون کی مقبولیت دوبارہ ہو گئی مظلوم بن کے, تو پھر آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ غلطی پہ غلطی ہو جائے گی؟ ایک وہ ظلم پورا نہیں کرنے دیتے آپ. نہیں, ایک تو ظلم اتنا بڑھ گیا کہ ایک ایسی حکومت جو جیتی ہوئی نہیں ہے, جو صرف 1.5 درجن افراد جس کے جیتے تھے, اور اس کی بلبوتے پہ یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. بلبوتا تو خیر کسی اور چیز کا ہے, اور اس پہ یہ اس معاملے کو چلایا جا رہا ہے, اور عوام جو ہے ان کو یہ بات واضح طور پہ پتہ ہے کہ انفیکٹ جو ہے ان میں سے میجارٹی جو ہے وہ جیتے ہوئے نہیں ہے. اب تو الائی پارٹی بھی, پیپلز پارٹی بھی فارم 47 کا تانا دے رہی ہے. نقوی صاحب بھی جو ہے نا وہ نظام کے بیٹھ جانے کا یا بیٹھے ہونے کا جو ہے وہ تانا دیتے ہیں اور ان کو ڈیکوریٹ بھی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب ویسا نہیں ہے, مگر جہاں تک پچھلی دفعہ کی بات ہے وہاں جیسے دی مومنٹ یہ نو کانفیڈنس جو ہے نا وہ کیری ہو گئی تھی, تو مولانا نے میری موجودگی میں بلاول صاحب کو, شہباز صاحب کو کہا کہ بس یہ بات ختم ہو گئی ہے. اب جو ہے نا اگر کوئی ضروری امینڈمنٹس ہیں الیکشنز ایکٹ میں جس میں فیئر اور فری کا جو ہے اس کو انشور کیا جا سکتا ہے الیکشن کو, وہ کروائیے فوری طور پہ امینڈمنٹ اور الیکشن میں چلے جائیں گے. مگر پھر بوجہ جو ہے نا وہ دوسرے اس میں صدف سے شاید کوئی, ظاہر ہے جب آپ مل جل کے چل رہے ہوتے ہیں تو دوسروں کی بات بھی ماننی پڑتی ہے یا ان کی بات بھی رکھنی ہوتی ہے, صرف آپ کی بات نہیں رہتی. تو یہ بات ہوئی تھی اسی تو اس دفعہ اگر حکومت کی تبدیلی ہوئی تو کیا فوری الیکشن میں جائیں گے یا پھر دوسروں کی بات مانی جائے گی؟ میرا خیال ہے, پی ٹی آئی یا دوسرے پیپلز پارٹی کہے کہ نہیں جی تھوڑا سا اس میں ایسا ہے کہ پہلے کیا کریں گے یہ تو میں نہیں بتا سکتا, یہ تو پھر جو نا ایک غیب والی بات ہو جائے گی اس علم کی, مگر جو نا وہ جانا بنتا ہے. اس کی وجہ ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے فارم 47 کی حکومت,
پی ٹی آئی کہہ رہی ہے فارم 47 کی حکومت، ہم کہہ رہے ہیں فارم 47 کی، اپوزیشن لیڈر محمود خان فارم 47 کی، تو پھر ہمارا اخلاقی جواز نہیں بنے گا کہ اس پارلیمان کو جو ہے نا وہ مزید تسلسل دیں اور اس کو کہیں کہ جی اب اسی ٹھیک سے بڑھ کے کرتے ہیں، ہمارا اخلاقی جواز نہیں ہوگا، ہوتا کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ ٹھیک سینیٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہ فوری الیکشن میں آپ کے خیال میں جانا چاہیے اگر حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر سے، تو اگر آپ یہاں تک سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاسبلٹی تو ہے نا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت کی مخالف ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں اور نو کانفیڈنس موشن آ جائے؟ پاسبلٹی تو رول آؤٹ آپ پھر نہیں کر رہے؟ نہیں، اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہمارا اتحاد پارلیمان کے اندر ہے اور پارلیمان کے اندر ہی نو کانفیڈنس کا جو ہے نا آپشن موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک چیز کہی ابھی اپنی گفتگو میں ہی، آپ نے کہا کہ یہ حکومت جس چیز کے بل بوتے پہ کھڑی ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہے 2022 میں بھی اس چیز نے اس وقت کی اپوزیشن کا ساتھ دیا، ابھی اس وقت اس چیز کے بغیر آپ حکومت تبدیل کر سکیں گے؟ نہیں، اس چیز کا اس طرح سے ایسا آپ جس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ اس چیز نے جو نا اپوزیشن کا ساتھ دیا، ایسا نہیں تھا۔ اس میں جو ہے وہ چیز جو ہے اس کے دو حصے ہو گئے تھے اور وہ دونوں حصے اپنے اپنے لالچ میں تھے۔ نام لینا مناسب نہیں ہے، دونوں اب ماضی کا وہ ہو گئے ہیں اور اس لیے وہ دونوں جو ہے نا وہ اپنے اپنے، اور ان کی جو ان کے درمیان وہ جو دراڑ پڑ گئی تھی یہ اس وجہ سے ہوا تھا، ورنہ وہاں بھی جو ہے نا وہ منصوبہ تو آگے 10 سال کا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ جو مولانا صاحب نے کل میٹنگ کی ہے اس میں انہوں نے 4 بنیادی نکات کی بات کی ہے: عمران خان اور دیگر تمام قیدیوں کی رہائی، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت مختلف صوبوں میں امن و امان کی تشویشناک صورتحال، کشمیر میں بھائیوں کے جائز مطالبات کی حمایت اور صوبائی حقوق کے حوالے سے متفقہ اور مشترکہ موقف۔ یہ اسد کیسر کی گفتگو ہے مولانا کی رہائش گاہ پہ، اس پہ صوبوں کے حوالے سے صوبوں کے حوالے سے، تو صوبوں کے حوالے سے جو آپ کی کیا موقف ہے اس وقت کہ صوبے مزید بننے چاہیے یا جو نظام حکومت چلانے والے لوگ ہیں وہ بدلنے چاہیے؟ کیونکہ نظام تو میرا خیال ہے، یہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ نظام کوئی بھی لا کے رکھ دے، جو چلانے والا گاڑی کا ڈرائیور ہی غلط ہوگا تو نئی گاڑی ہو، پرانی گاڑی ہو، آٹومیٹک ہو، وہ الیکٹرک ہو، وہ ہائیبرڈ ہو، وہ تو گاڑی کو نقصان ہی پہنچائے گا نا۔ یہاں نہ صرف ڈرائیور غلط ہے بلکہ اس کے پاس لائسنس ٹو ڈرائیو بھی نہیں ہے، یہ پرابلم ہے۔ اور جب لائسنس ٹو ڈرائیو نہیں ہے، اسمبلی جو ہے بذات خود جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے، اور اس وقت ملک میں تقریباً 3 جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، صوبہ بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر۔ اس کو اس طرح سے جو ہے ڈیل کر دیا گیا ہے، مس ڈیل کیا گیا ہے، مس ہینڈل کیا گیا ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم کو جو ہے کوئی ایک معمولی سا بھی جو ہے نا وہ چنگاری یہاں پہ وارہ نہیں کھاتی ہے، یہاں معاملات برسٹ ہو جائیں گے۔ یہ ضد جو ہے یہ ملکوں کو جب چلائیں تو نہیں چل ہوتی ہے۔ ان تمام پوائنٹس پہ اور خاص طور پہ صوبوں کے معاملے پہ، مزید صوبے بنانے کے معاملے پہ جو محسن نقوی صاحب نے بات کی ہے، آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ ایسا ہے کہ صوبوں کے حوالے سے معاملات کو دستور انکنالج کرتا ہے، مگر کس وقت کیا کام ہونا چاہیے اور کس کو یہ کام کرنا چاہیے وہ یہ نہ وقت مناسب ہے نہ کرنے والے مناسب ہیں۔ جہاں سے یہ بات آ رہی ہے تو اس کے مطلب اگر حکومت ان کا بھی آپ مزید صوبے تبھی ٹھیک ہے جہاں سے یہ بات آ رہی ہے ان کا بھی حق نہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ صوبے بنائیں گے یا اس کی سپورٹ کریں گے اس وقت کریں گے جب یہ حکومت تبدیل ہو چکی ہوگی۔ بالکل، جب حکومت تبدیل ہو جائے گی، ایک فیئر اور فری الیکشن کے نتیجے میں حکومت آئے گی، اور تب اگر اس میں جو ہے نا وہ ڈیبیٹ ہونے کے بعد کوئی ایسی بات آئے گی تو یقیناً جو ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے، مگر سپورٹ ضروری نہیں ہے اس کو، کسی چیز کو اپوز بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کو سپورٹ بھی، مگر آج کے حالات میں یہ حق نہیں ہے ہمارا۔